فَإِنْ خَفَّ الضبط، پس اگر ہلکا ہو جائے ضبط، یعنی راوی کا حافظہ اگر تھوڑا کمزور ہو جائے، باقی صحیح کی چاروں شرائط پوری ہوں، راوی عادل ہو، سند متصل ہو، معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، چاروں شرائط چاروں صفات پوری ہیں، صرف ایک حافظے کے اندر تھوڑی سی کیا ہوتی ہے کمزوری آ جائے، تو اس روایت کو کہتے ہیں فل حسن لذاتی، پس وہ حسن لے ذات ہی ہوتی ہے، وہ بے کثرت طرق ہی، اور اس کے طرق اس کی سندوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ یصحح ہو، اس کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، وہ بے کثرت طرق ہی، اور اس حسن لذات ہی کی سندوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ یصحح ہو، اس کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حسن لذاتی ہی جو حدیث ہوتی ہے اس کی سندیں زیادہ آ جائیں تو ان سندوں سے تقویت حاصل کر کے وہ بھی صحیح کے درجے پر کیا ہے پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کو پھر سیل غیری کہتے ہیں، سیل ذاتی نہیں۔ سیل غیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح تو ہو گئی ہے لیکن دوسری سندوں سے سپورٹ حاصل کر کے دوسری سندوں کے ذریعے صحیح ہوئی۔ وخبر الاحاد، اور خبر احاد بنقل عدل، عادل راوی کے نقل کرنے کے ساتھ، تام الضبط، جو عادل راوی پورے مکمل حافظے والا ہو، متصل السند، وہ خبر احاد متصل السند ہو، یعنی اس کی سند بھی متصل ہو، غیر معلل، نہ علت بیان کی گئی ہو، ولا شاذ، اور نہ ہی شاذ ہو، وَهُوَ الصحیح لذاتہ، هو الصحیح لذاتہ، وہ صحیح لذات ہی ہے۔ وتتفاوت، اور مختلف ہوتے ہیں، رتبہ، اس کے رتبے، بے تفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ جو صحیح کی صفات ہیں، صحیح کے اوصاف ہیں، یہ ہر راوی میں مختلف پائے جاتے ہیں، تو ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح ذاتی حدیث کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے، یعنی صحیح حدیث کے درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، قدم صحیح البخاری، یہ مقدم کی گئی ہے صحیح البخاری، ثم مسلم، پھر مسلم، ثم شرطہما، پھر ان دونوں کی شرط۔ فإن خف الضبط، پس اگر ہلکا ہو، کم ہو، خفیف ہو ضبط، یعنی باقی چاروں صفات صحیح والی پائی جائیں، صرف ایک حافظہ کمزور ہو جائے راوی کا، فالحسن لذاتی، پس حسن لے ذات ہی وہ کہلاتی ہے، وبکثرت طرق ہی، اور اس کی سندوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ، یعنی حسن لذاتی ہی کی سندوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ، یصحح، اس کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی صحیح کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ صحیح لذات ہی نہیں کہلاتی، وہ صحیح لے غیر ہی کہلاتی۔ اگر کسی حدیث میں یا کسی خبر کی سند میں صحیح کی چاروں شرائط پوری ہوں، پانچویں جو شرط ہے راوی کا تام الضبط ہونا، اس میں تھوڑی سی کمی ہو تو وہ حدیث حسن لذات ہی ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ بات پڑھیں گے، فَإِن جُمِعَ، پس اگر وہ دونوں جمع کر دیے جائیں، کیا دونوں؟ یعنی صحیح اور حسن کے وصف، کہ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہوئے دونوں وصف جمع کر دیے جائیں، صحیح اور حسن کا، جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین بھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو اگر دونوں وصف جمع کر دیے جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پانچوں صفات صحیح والی موجود ہیں، راوی کا حافظہ بھی پورا ہے، راوی عادل بھی ہے، سند متصل بھی ہے، معلل اور شاذ بھی نہیں ہے۔ جب صحیح کہتے ہیں تو مطلب راوی کا حافظہ پورا ہے، ساتھ ہی حسن بھی کہہ دیا، تو حسن کا مطلب یہ ہوا کہ راوی کا حافظہ کمزور ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟
کہ راوی کا حافظہ پورا بھی ہے اور راوی کا حافظہ کیا ہے، کمزور بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو وصف صحیح اور حسن کا اگر ایک ہی حدیث پر، ایک ہی خبر پر حکم لگاتے ہوئے جمع ہو جائیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب حدیث ہو، یعنی اس کی ایک ہی سند ہو، یا اس کی سند کے کسی طبقے میں کوئی راوی کیا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، مطلب غریب حدیث ہوتی ہے، غریب خبر ہوتی ہے، اس کی ایک ہی سند ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اس پر دو حکم لگائے جاتے ہیں، حسن اور صحیح کا، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو راوی اکیلا رہا ہے اس راوی کے بارے میں واضح نہیں ہے، یقینی طور پر کوئی حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کا حافظہ تام ہے، پورا ہے یا کمزور ہے۔ یعنی اس خبر کو نقل کرنے والے کے بارے میں تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ پورا ہے یا حافظہ کمزور ہے۔ اس کے حکم لگانے والا دونوں حکم لگا دیتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ یعنی اگر راوی کا حافظہ تام پورا ثابت ہو جائے تو حدیث صحیح ہوگی، راوی کا حافظہ اگر تھوڑا ہلکا خفیف ثابت ہو تو حدیث حسن ہوگی۔ اس میں کہتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں کلمہ تردد جو ہے وہ حذف ہے۔ یوں ہونا چاہیے ھذا حدیث حسن او صحیح، تو او کا لفظ جو ہے جو تردد کو ظاہر کرتا ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ حذف اس لیے کیا گیا کہ کثرت استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے تردد کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ یا اس حدیث کی دو سندیں ہوں گی جس پر یہ دو وصف جمع کیے گئے ہیں، اس کی اگر دو سندیں ہوں تو پھر یہ دو حکم جو لگائے جاتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، تو دو سندیں اگر ہیں تو پھر یہ دو حکم اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ اس کی ایک حدیث، ایک سند جو ہوتی ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے اور ایک سند جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو سندوں کے اعتبار سے اس پر یہ دو حکم لگائے جاتے ہیں کہ ایک سند حسن درجے کی ہوتی ہے، ایک صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فَإِن جُمِعَ، پس اگر وہ دو وصف جمع کر دیے گئے ہوں یعنی حسن اور صحیح کا، فَلِلتَّرَدُّدِ، پس واسطے تردد کے، فی الناقل، نقل کرنے والے کے بارے میں، حیث التفرد، جہاں پر تفرد ہو۔ فَإِن جُمِعَ، پس اگر وہ دو وصف حسن اور صحیح کے ایک ہی خبر پر حکم لگاتے ہوئے جمع کر دیے جائیں، فَلِلتَّرَدُّدِ، پس تردد کی وجہ سے یہ دو حکم جمع کیے جاتے ہیں، فی الناقل، نقل کرنے والے میں، یعنی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس میں تردد ہوتا ہے حکم لگانے والے کو کہ اس کا حافظہ پورا ہے یا حافظہ کمزور ہے۔ حیث التفرد، یہ اس وقت ہوگا جب حدیث میں تفرد ہو، یعنی ایک ہی سند ہو، غریب درجے کی حدیث ہو، تو اس کے کسی طبقے میں اگر راوی اکیلا ہے تو اس راوی کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ پورا ہے یا کمزور ہے۔ اس لیے اگر پورا ہے تو صحیح ہوگی، کمزور ہے تو حسن ہوگی۔ تو حکم لگانے والا شک کی بنیاد پر لگاتا ہے کہ یا صحیح ہوگی یا حسن۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو مطلب یہ ہے کہ تفرد نہ ہو، غریب درجے کی حدیث نہ ہو، اس کی سند ایک نہ ہو، کسی ایک طبقے میں راوی اکیلا نہ ہو، تو پھر دو حکم جو لگائے جاتے ہیں حسن اور صحیح ہونے کا، فَبِاعْتِبَارِ اِسْنَادَینِ، پس دو سندوں کے اعتبار سے وہ حکم دونوں جمع کیے جاتے ہیں کہ ایک سند حسن درجے کی ہوتی ہے اور ایک سند صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ یہ بات جہاں ختم ہو گئی ہے۔
اب دوسری بات جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، کہتے ہیں وزیادۃ راویہما، اور ان دونوں کے راوی کا اضافہ، مقبولۃ قبول کیا گیا ہے، ما لم تقع جب تک نہ واقع ہوا ہو، منافیتاً مخالف، لمن اس راوی کے، ہوا اوسا کو جو اس سے زیادہ فقہ ہے. یعنی ان دونوں کے راویوں کا اضافہ قبول کیا گیا ہے جب تک وہ اضافہ اس راوی کے مخالف نہ ہو جو راوی اس سے زیادہ کیا ہے، فقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح درجے کا راوی ہے یا حسن درجے کا راوی ہے. صحیح درجے یا حسن درجے کا راوی کسی بھی حدیث میں کچھ اضافی الفاظ بیان کرتا ہے جو الفاظ باقی راوی بیان نہیں کرتے. اس حدیث کو باقی جتنے بھی روایت کرنے والے ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ باقی روایت کرنے والے بیان نہیں کرتے. یہ اکیلا راوی اس حدیث کے متن میں کچھ الفاظ زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ راوی صحیح درجے کا ہے یا حسن درجے کا ہے. تو کہتے ہیں کہ صحیح درجے یا حسن درجے کے راوی جو ہیں، ان دونوں راویوں کے حدیث کے اندر، خبر کے اندر اضافی بیان کیے گئے الفاظ قبول کریں گے ہم. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اضافی بیان کیے ہوئے ان کے الفاظ جو ان سے کوئی زیادہ ثقہ راوی ہے اس کے مخالف نہ ہوں، اس کے مخالف نہ ہوں، بلکہ ایک اضافی ایسے الفاظ ہوں کہ گویا ہم سمجھے کہ یہ ایک حدیث مستقل ہے، الگ ہے، باقاعدہ ہے، ایک الگ حدیث ہے. اگر ایک مستقل الگ حدیث یہ راوی بیان کریں تو ہم قبول کریں گے. اسی طرح کسی حدیث کے آخر میں، درمیان میں، شروع میں کچھ اضافی الفاظ بیان کرتے ہیں جو الفاظ باقی اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی بیان نہیں کرتے، تو وہ ان دونوں کے اضافی بیان کردہ الفاظ قبول کیے جائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ الفاظ ان سے جو زیادہ ثقہ راوی ہے اس کے بیان کردہ الفاظ کے مخالف نہ ہوں. فَإِنْ خُولِفَ، پس اگر وہ مخالفت کیا جائے، کون؟ صحیح درجے کا راوی یا حسن درجے کا راوی، بے ارجحہ زیادہ راجے کے ساتھ، یعنی یہ صحیح درجے کا راوی ہے یا حسن درجے کا راوی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، یعنی یہ مخالف الفاظ بیان کرتا ہے، مخالف روایت بیان کرتا ہے اس راوی کے جو اس سے کیا ہے، زیادہ اوپر ہے، زیادہ راجے ہے، زیادہ اوسق ہے، یا تعداد میں وہ کیا ہے، زیادہ ہے. یہ اکیلا ہے اور وہ 2 3 4 ہیں. ثقات میں عادل ضابط ہونے میں، ثقہ ہونے میں تو وہ اس سے اوپر نہیں ہے، برابر کے ہیں، لیکن تعداد میں کیا ہے، زیادہ ہے. تو اگر یہ راوی صحیح درجے کا یا حسن درجے کا مخالفت کیا جائے اپنے سے زیادہ راجے کے ساتھ، مطلب یہ جو روایت جو الفاظ بیان کرتا ہے وہ مخالف ہے اس کے جو اس سے ارجح یا اوسق، یعنی اس سے اوپر والا بیان کرتا ہے، تو کہتے ہیں فراجح ہو، پس جو راجح ہے اس کو المحفوظ ہو، محفوظ کہتے ہیں، وہ مقابل ہو، اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو الشاذ ہو، شاذ کہتے ہیں، جس طرح کل بھی میں نے بتایا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ثقہ کی روایت ہوگی یا حسن درجے کے راوی یا صحیح درجے کے راوی کی روایت ہوگی وہ شاذ کہلائے گی. جو اس سے اوپر اوسط یا ارجح کی روایت ہوگی یا تعداد میں زیادہ لوگوں کی جو روایت ہوگی اس کو محفوظ کہتے ہیں. ومع الضعف، اور ضعف کے ساتھ، یعنی اگر یہ صحیح درجے کا راوی یا حسن درجے کا راوی مخالفت کیا جاتا ہے ضعیف راوی کے ساتھ، یعنی اس کی روایت صحیح اور حسن درجے کے راوی کی روایت کسی ضعیف راوی کی روایت سے مخالف آتی ہے، اس سے ٹکراتی ہے، تو کہتے ہیں فراجح ہو، پس جو راجح ہوتی ہے یعنی ثقہ یا
صحیح یا حسن درجے کے راوی کی جو روایت ہوتی ہے اس کو المعروف و معروف کہتے ہیں، وہ مقابل ہو، اور اس کے مقابل میں یعنی جو ضعیف راوی کی روایت ہوتی ہے اس کو المنکر منکر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَإِن جُمِعَ، پس اگر وہ دو وصف یعنی حسن اور صحیح کا جمع کر دیے گئے ہوں کسی حدیث کسی خبر پر حکم لگاتے ہوئے، فَلِلتَّرَدُّدِ، پس واسطے تردد کے ہوتا ہے یعنی دو حکموں کا جمع کرنا، فن ناقل، نقل کرنے والے کے بارے میں یعنی حدیث کو بیان کرنے والے کے بارے میں تردد ہوتا ہے، اس تردد کی بنیاد پر دو حکم ایک ہی خبر ایک ہی حدیث پر جمع کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے حیث التفرد، جہاں تفرد ہو، یعنی اگر حدیث غریب درجے کی ہے اس کی سند ایک ہی ہے تو اس میں جو اکیلا راوی ہوتا ہے اس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ پورا ہے یا پورا نہیں ہے، تو اس کے دو حکم جمع کیے جاتے ہیں، اگر پورا ہوگا تو صحیح ہوگی، پورا نہیں ہوگا تو حسن ہوگی۔ اصل لفظ ہوتے ہیں ھذا حدیث حسن او صحیح، یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ حدیث میں تفرد نہ ہو، غریب درجے کی حدیث نہ ہو، اس میں کوئی راوی اکیلا نہ ہو، سند ایک نہ ہو، سندیں اس کی دو ہیں، تو پھر دو حکم جمع کیے جاتے ہیں فَبِاعْتِبَارِ اسنادین، پھر دو سندوں کے اعتبار سے دو حکم جمع کیے جاتے ہیں، ایک سند صحیح درجے کی ہوتی ہے ایک حسن کی ہوتی ہے۔ وزیادت راویہما، اور ان دونوں یعنی صحیح اور حسن درجے کے راویوں کا اضافہ مقبولۃ، قبول کیا گیا ہوتا ہے، ما لم تقع، جب تک نہ وہ واقع ہو یعنی نہ پایا جائے، منافیتاً مخالف، لمن اس کے لیے ہوا اوثق، جو زیادہ ثقہ ہے اس راوی سے۔ فَإِنْ خُولِفَ، پس اگر وہ مخالفت کیا جائے یعنی صحیح یا حسن درجے کا راوی بے ارجح، زیادہ راجح کے ساتھ، فالراجح، پس راجح روایت جو ہوتی ہے اس کو المحفوظ محفوظ کہتے ہیں، ومقابلہ، اور اس کے مقابلے میں جو غیر راجح خبر اور روایت اور حدیث ہوتی ہے اس کو الشاذ شاذ کہتے ہیں۔ ومع الضعف، اور اگر وہ صحیح یا حسن درجے کا راوی مخالفت کیا جائے ضعف کے ساتھ یعنی ضعیف راوی کے ساتھ، فالراجح، پس راجح جو ہوتی ہے اس کو المعروف و معروف کہتے ہیں، ومقابلہ المنکر، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتی ہے یعنی ضعیف راوی کی روایت اس کو منکر کہتے ہیں۔